وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المیامین الذی قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما قال اللہ تبارک و تعالی مخاطبا لنبیہ ورسولہ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على إترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شانهم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تزلوا بعدي ابدا انهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ولعنة دائمة باقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكريهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأولين إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل الصلوات برحمة نماز جمعہ کے اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے خود کو پھر آپ سب کو تقوی اور پرہیزگاری کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ یہی تقوی اور پرہیزگاری ہے، اگر یہ ہو تو ہم محرم کی مجالس اور محرم کے اعمال سے بہتر استفادہ کر سکتے، کیونکہ وہ شخص روئے گا، وہ شخص امام حسین کا قرب حاصل کر سکے گا جس کا دل نرم ہو، اور یہ دل نرم کرنے کا طریقہ تقوی اور پرہیزگاری ہمیں سکھاتی ہے۔ ہمارے گناہ ہمارے دل کو سخت کرتے ہیں، ہمارے روح پر زنگار چڑھاتے ہیں۔ اگر اس روح کو صاف کرنا ہے، اس دل کو صاف کرنا ہے تو تقوی اور پرہیزگاری بہترین علاج ہے۔ اس لیے اگر محرم میں ہدایت حاصل کرنی ہے، امام حسین علیہ السلام کی اس کشتی نجات پر سوار ہونا ہے، تو طریقہ یہی ہے کہ انسان تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت بشر کے لیے انتظام کر رکھا ہے، لیکن شرط یہ رکھی ہے کہ جن کے لیے میں ہدایت کرنے کے لیے ہادی بھیجتا ہوں وہ استجابت کرے، وہ لبیک کرے، وہ اطاعت کرے۔
یہ انسان خود طالب ہدایت ہو، ہدایت چاہتا ہو. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو امام حسین مصباح الہدیٰ ہے، وہ آپ کی ہدایت کرے گا. اگر آپ نجات چاہتے ہیں تو امام حسین سفینۃ النجات ہے، وہ نجات کی کشتی ہے، وہ نجات دے گا. لیکن جب آپ چاہیں گے. اس لیے محرم آنے سے کچھ نہیں بدلے گا، بلکہ اپنے آپ کو محرم میں ڈھالنے سے سب کچھ بدل سکتا ہے. محرم سب کے لیے آتا ہے، لیکن انہی کو ہدایت ہوتی ہے جو اس محرم میں ڈھل جاتے ہیں، محرم سے جینا سیکھتے ہیں، محرم کی ہدایت حاصل کرتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ نے بھی یہی شرط رکھی ہے کہ ہدایت اسی کو ہوگی جو ہدایت کا طالب ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لہاد الذین آمنوا الی صراط المستقیم. اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرتا ہے صراط المستقیم کی طرف جو خود ایمان لائے ہو اور ہدایت کے طالب ہو. جو خود ہدایت چاہتے ہو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کرتا ہے. بس محرم، کربلا، امام حسین علیہ السلام ہدایت کے منارے تو ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہم خود فائدہ اٹھانا چاہتے ہوں. یل اس پانے یسو فائدہ تلن محرم دین اس فائدہ، محرم دی تمنی فائدہ یم محرمس نش فائدہ آسن یسان تلن. یل پانے تیاری چھو. اس لیے محرم اور کربلا اور امام حسین اور شہداء کربلا ہدایت کے ذریعے ہے، لیکن ان کے لیے جو ان کو اپنے لیے مشعل ہدایت بنا لے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کے بچپن میں ہی یہ کہا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات. امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. امام حسین ہدایت چونگ تو نجاتش ناو. ات سنگس کمس خاطر گاشراوان امام حسین؟ تمس یس طالب ہدایت آس. یہ نجاتش ناو کمس تام واتن امام حسین یس یژھان آس نجات، یمو گناہو نش نجات، امہ گناہ کس سمندر مز پھٹنے نش نجات، مادیت کس سمندرس مز پھٹنے نش نجات یس یچھ، تمسی چھ امام حسین علیہ السلام مصباح الہدیٰ تو سفینۃ النجات. اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبرن وونمت، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء سے کہا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے میرے انبیاء، اے میرے نمائندوں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دن یاد دلانا، تذکر کرنا، یاد آوری کرنا. اور محرم بھی جیسے میں نے پچھلے خطبے میں کہا، پچھلے جمعے کے، محرم اور یہ عاشورہ بھی، ان عاشورہ یوم من ایام اللہ، عاشورہ بھی اللہ تعالیٰ کے دنوں میں سے ایک دن ہے. بس عاشورہ وہ دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عاشورہ کی یاد آوری کرو، کیونکہ یہ عاشورہ، یہ محرم جو ہے یہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب لے جاتا ہے. اب محرم جو ہے، یہ محرم صرف عزاداری ہے یا ایک مکمل طرز زندگی ہے؟ آیا محرم شاہ فقط ایسے ودن خاطر، مرسیو خاطر، دگیو خاطر، شبو خاطر، نیازو خاطر، کنو محرم بدل کن چیز خاطر؟ یہ محرم ات مز یم چیز کرن، یہ بڑ فضیلت تھاوان، یہ بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں. آپ مجلسیں کریں، نوحے پڑھیں، مرثیہ پڑھیں، نظر و نیاز کریں، یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں، یہ سب ثواب کے کام ہیں. لیکن محرم کو صرف عزاداری تک ہی محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ محرم ہمیں ایک طرز زندگی دیتا ہے، اس طرز زندگی کو ہمیں اپنانا ہے. اگر امام حسین علیہ السلام کے اصلی پیغام اور اصلی ہدف کی طرف دیکھیں تو محرم صرف عزاداری کا مہینہ نہیں ہے. عزاداری مگر عزاداری ہند یوت شنے،
بلکہ ایک مکمل طرز فکر، کمپلیٹ وے آف لائف، ایک اخلاقی اور عملی مکتب ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کے اہداف کی طرف دیکھیں تو محرم فقط کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ محرم ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک یونیورسٹی ہے۔ اس یونیورسٹی میں امام حسین علیہ السلام خود درس دیتے ہیں، خود پڑھاتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے، اس کا میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ عزاداری خود اس مکتب کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ یاد حسین، ذکر حسین، گریہ، نوحہ، مرثیہ، مجلس، ذکر مصیبت، یہ بھی ہونے چاہیے، لیکن یہ جذباتی اعمال ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم مقصد کو زندہ رکھنے کا ایک وسیلہ ہے۔ دیمن الفاظن مز عزاداری کران عزاداری خاطر، بدان ودن خاطر، بلکہ یہ عزاداری، یہ ودن، یہ جمع گژھن، یہ مجلس، یم چھ وسیلہ اکس ہدفس تانت واتن خاطر۔ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جب ہم محرم کو چند رسوم میں محدود کرتے ہیں، اور اس محرم اور اس کربلا اور ان مجالس کے فکری، ان کے اخلاقی، اس کے اصلاحی پیغام کو نظر انداز کرتے۔ سب پیغام تو اس رٹو، امام حسین نے کیا پیغام دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے بیعت کا انکار کیا، ایک پیغام دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفے کے لوگوں کی دعوت کا اجابت کیا، ایک پیغام دیا۔ امام حسین کربلا کے لیے نکلے، مدینہ کو چھوڑا، ایک پیغام دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہر عمل میں، ہر کام میں ہمارے لیے ایک پیغام۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، یعنی ہدایت اور ضلالت کی سرحدوں کو واضح کیا، قیامت تک یہ دکھایا کہ ایک وقت جب حق اور ناحق ہوتا ہے، جب حق اور باطل ہوتا ہے، جب سچ اور جھوٹ ہوتا ہے، جب سیدھا راستہ اور ٹیڑھا راستہ ہوتا ہے، تب تمہیں امام حسین علیہ السلام ایک چراغ کی طرف دکھاتا ہے کہ کون سی راہ پہ چلنا ہے۔ ایتت سے امام حسین بنان مصباح الہدا، ایتت سے امام حسین چراغ بنا، کت وائت کن گژھِ۔ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا، یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں۔ تو اس چیز سے امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک ایک پیغام دیا، جو بھی حسین کا ماننے والا ہوگا وہ کسی بھی زمانے میں، کسی بھی حالت میں یزید جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرے۔ جو امام حسین کا ماننے والا ہوگا وہ یہی حق کا راستہ لے گا، وہ ہدایت کا راستہ اختیار کرے۔ امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ یہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی، ایک لکیر امام حسین نے کھینچی ہدایت اور گمراہی کے درمیان، اور واضح کر دیا، اپنے نور سے واضح کر دیا، اپنی شہادت سے واضح کر دیا کہ یہ جو ہدایت کا راستہ ہے یہی بہتر راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام آج بھی مصباح الہدا بن کر اندھیروں میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ آج تو امام حسین یہ وقت آؤں میں یژھو نا اس وقت رٹن، اس تھون امام حسین محدود فقط ودس تانت، مجلسن تانت، اندر کنت امام بارس تان، اس کڑون امام حسین نیبر کی، یہ اس پان۔ دراصل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں امام حسین علیہ السلام یہ چیز واضح کرتے ہیں کہ اگر میں خاموش ہو گیا تو امت امام حسین نے یہ واضح کر دے، اگر امام حسین روزہ تھا خاموش، امام حسین کہہ رہا تھا تقیہ، امام حسین کہہ رہا چھپ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ امام حسین اگر ایسا کرتے تو اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت خاموش ہوتے تو امت جو ہے وہ اندھیرے کو ہی روشنی سمجھتی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا جا کر شہادت دے کر یہ سمجھا دیا کہ اندھیرا الگ ہے اور روشنی الگ ہے۔
اس ترے نہیں فکری قیامت تانت یہ انہ گٹ کیا تو گاش کیا امام حسین علیہ السلام طور اس فکری یا گاش وتھا چھ بہت ات گاش وت کن کران. اور یہ پیغام امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری کے مظلومی کے لیے نہیں دیا تھا, اس وقت کے لیے نہیں دیا, بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے امام حسین علیہ السلام کا ہر دور کے مظلوم کے لیے انصاف مانگنے کا پیغام جو ہے امام حسین علیہ السلام نے ہمیں دیا. امام حسین علیہ السلام یہ درس دیتے, بیعت سے انکار کیا ایک درس دے دیا. امام حسین علیہ السلام مدینہ کو چھوڑتے ہیں مکہ جاتے ہیں, مکہ کو چھوڑتے ہیں کوفہ کی جانب جاتے ہیں. یہ حرکت یس امام حسین کرنا, یہ سفر یس امام حسین کرنا, اس حرکت سے اس سفر سے بھی امام حسین ہمیں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے اب یہ ہدایت کا چراغ جو ہے وہ مدینے تک محدود نہیں رکھا, بلکہ مدینے سے باہر نکل کر پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ روشن کیا, سب کے سامنے رکھا. امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ انجام جو ہے وہ شہادت ہے. عورتوں کو, بچوں کو, اہل حرم کو, اہل بیت کو اپنے ساتھ لے لیا, جانتے تھے کہ ان کو اسیر کیا جائے گا. سوری اس امام حسین, لیکن امام حسین ہدایت کے لیے نکلے. امام حسین اس لیے نکلے کہ یہ چراغ جو ہے یہ روشن رہنا چاہیے قیامت. امام حسین نے ہدایت کی, لیکن تلوار سے ما کرن ہدایت, تلوار سے ما جنگ. کربلا رود, کربلا مز کرو تلوارن ہز جنگ کتس کالس دگرس تان, صبح پہ گو 7-8 گھنٹن اس تلوار بس 200 نفر. کربلا جو ہے وہ تلواروں سے نہیں لڑی گئی, کربلا جو ہے وہ امام حسین نے اپنے اصولوں سے لڑی. حضرت سجاد علیہ السلام نے اپنے عبادت سے لڑی, حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے صبر سے لڑی. تو یہ سب کردار جو ہے ہمیں یہ دکھاتے, تلوار سے نہیں, بلکہ پیغام جو تھا وہ یہ تھا, صبر کا پیغام تھا. مظلومیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے اس صبر سے بھی, مظلومیت جو ختم ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے. یہاں امام حسین علیہ السلام کا مصباح الخدا ہونا پوری آب و تاب سے ہمیں دکھتا, یعنی کامل ترین شکل میں امام حسین کا وہ مصباح الخدا ہونا ظاہر ہوتا. امام حسین ایک جگہ نہیں رکے, بلکہ جہاں جہاں سے بھی گئے وہاں سے روشن کرتے گئے راستوں کو. اس کربلا کے اندھیرے میں, کربلا کے راستے کے اندھیرے میں, مدینہ سے مکہ, مکہ سے کربلا, اس سارے راستے میں امام حسین اس چراغ کو جلاتے رہے تاکہ سب دیکھ سکے اور سب اس سے استفادہ کر سکے. سوری امام حسین علیہ السلام دیت اس امام حسین علیہ السلام گری زہری تام محدود تھاون کی. بیس بہ ونان بہس گریس مخالفت کران کی, بلکہ یہ اہم یل اس وسیل آس ہدفس تام واتو نا, مگر وسیل یوت رٹن کی ہدفس تانت واتن کوشش کر. شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام ایک اور پیغام دیتے. میں دپ نا ہر جائے اخ شہید اس نیران, امام حسین اس اخ پیغام دو. اخ عمل اس کربلاس مز گژھان, 7 گئی اخ عمل آب گو بند, 9 گو محاصر, امام حسین ہس 9 بی مہلت, امام حسین بیاکھ پیغام دو. ہر عمل میں امام حسین علیہ السلام کا ایک پیغام ہے. کربلا آسا, یہ کربلوک جنگ آسا 9 محرم گومت, امام حسین ہس اکہ شبچ مہلت. یہ مہلت کیازِ ہس, ات مز تہ اکھ پیغام. ات شبس کیا امام حسینس کرن, ات شبس امام حسینس ون میون مقصد کیا. اس شب میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا؟ عبادتیں کی, مناجات کی, اور ان عبادتوں اور مناجات کے ذریعے پیغام دیا کہ میرا مقصد کیا ہے. اب یہی مصباح الہدیٰ, یہی سفینۃ النجات جو ہے, اس شب عاشورہ اس نجات کی کشتی کا دروازہ امام حسین کھولتے. عجیب, من اوتام امام حسین اکس رٹان, شب عاشورہ اکس دپان نیرو. شب عاشورہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے کہا کہ جس کو جانا ہے, جو چاہتا ہے چلا جائے, چلا جائے, میں بیعت اٹھاتا ہوں. یہ پیغام اتت کیا پیغام, یہ وہ لمحہ ہے
جہاں حقیقتاً سفینۃ النجات کا مفہوم ہمارے پاس آتا. امام حسین کس تین نفری برک تان نیران اڑ نیران مگر شب عاشورہ یم 200 نفر برہ کن. شب عاشورہ کوئی نہیں نکلا. اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت بھی اٹھائی, امام حسین نے ان کو آزاد بھی کیا, کہا جاؤ, کیونکہ امام حسین علیہ السلام اس وقت اسی سفینۃ النجات کا مفہوم جو ہے وہ سامنا لانا چاہتے تھے. وہ یہ تھا کہ یہ نجات جو ہے یہ نجات چھنہ زبردستی. امام حسین علیہ السلام رائٹا یمن زبردستی چن چلان نجاتس مز کی, ات مش انسان پنہ اختیار سۭتۍ پنن نجات یژھان. تو امام حسین علیہ السلام ان سے بیعت اٹھا کر ان کو کہتے ہیں کہ چلے جاؤ. تو یہ پیغام ہمیں دیتا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کا نجات جو قیامت تک جاری رہے گا, لیکن یہ نجات کبھی بھی زبردستی کا نجات نہیں ہوگا. اسی سے اختیار سے, شعور کے ساتھ, علم کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ یہ نجات اگر چاہتے ہو تو مل جائے گا. ہر وہ شخص جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہا وہ نجات یافتہ ہے. یم ہر وہ شخص تم اکثر نفری امام حسین دیت نا نجات, کمن دیتن تمن اکثر نا تم سات تم اکثر تمو کور تم سات امام حسین علیہ السلام تھف نجات لوگ. مگر امام حسین علیہ السلام تھو قیامت نا یہ نجات وت یل, ولو میانس دائرس مز, ولو میانس جنڈس تل, ولو میں ساتھ دیو. اسی ساتھ دینے میں ہر شخص کی نجات. امام حسین آج بھی یہ نجات بانٹ رہے, امام حسین قیامت تک یہ نجات بانٹتے رہیں گے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم آیا شعوراً وہ نجات چاہتے ہیں یا امام حسین کو اپنے رسموں میں محدود کر دیا. آج امام حسین علیہ السلام کی مجلس, آج امام حسین علیہ السلام کا جلوس, آج امام حسین علیہ السلام کی یاد, یہ پیغام ایک دیتی ہے, وہ ہے نجات کا پیغام. وہ نجات جو شعور کے ساتھ, جو اختیار کے ساتھ, وہ جو بیداری کے ساتھ. امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے پیروکار جو ہے یہ جذباتی نہ ہو, خالی جذبات جذبات امام حسین تم جذبات گھس نبر, ات گھس شعور والی. امام حسین جذباتی نہیں چاہتے, امام حسین شعور چاہتے. امام حسین جاہل نہیں چاہتے, امام حسین عالم چاہتے. امام حسین وقتی فائدہ کو مد نظر رکھنے والے نہیں چاہتے, بلکہ ابدی نجات حاصل کرنے والے کو چاہتے. امام حسین چاہتے ہیں کہ جذباتی نہ ہو بلکہ صاحب بصیرت ہو. اس لیے یہ محرم جو ہے سب کو کیا دعوت دیتا ہے, خصوصاً جوانوں کو کیا دیتا ہے, جوانوں کو یہ دعوت دیتا ہے کہ وہ دین کو سمجھے, امام حسین کی تحریک کو سمجھے, سوال پوچھے شعور سے. دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے, ہم کو کیا کرنا ہے, سوال پوچھے. امام حسین علیہ السلام نے ان کو یہ اختیار دیا ہے کہ تم اپنے شعور سے آگے بڑھ سکتے. یہ شب عاشورہ امام حسین نے پیغام دیا. پھر عاشورہ کی صبح سے اپنی شہادت تک بھی امام حسین ایک ایک پیغام دیتے رہے. اخ شہید چھ نیران, امام حسین چھ اخ پیغام دیوان. علی اکبر سندس نیرنس پر دیتن اخ پیغام جوان. حبیب ابن مزار تو مسلم ابن اوسجہ سندس شہادت پر دیتن اخ پیغام. یس یہ مسلم اوس یہ اوس نہ ہیکان پکت تو سود کی 5-7 وری یہ اچن پہ آسان, یہ بجر گھان یہ پتہ اچن پہ بوزن تیز اچن پہ. یتھے جنگ کرنے درو پانس لجن رومال زور تھین یم ہور تاکہ وچھت ہے. مگر یم ساتن شمشیر چلون تم ساتن اس باسان کسا جوان سے لڑا امام حسین سند خاطر. امام حسین علیہ السلام نوجوانن تہ سۭتۍ نوان, یہ نوجوانن خاطر پیغام. امام حسین علیہ السلام بچن سۭتۍ نوان, یہ بچن خاطر پیغام. یہ چراغ جو امام حسین نے جلایا نا عاشورہ کے روز, یہ چراغ جو ہے خون میں نہا کر بھی بجھا نہیں.
खूनस मज डुब्यो आशूर दो यह चराग हुसैन सुंद मगर छत गो न इमाम हुसैन सुंद चराग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हो बातिनी फतह क्या इमाम हुसैन सुंद खूनन युस आशूर दो बह्यो इमाम हुसैन के इस खून ने आशूरा के दिन जालिम के चेहरे से निकाब उठाई। इमाम हुसैन ने यह पैगाम दिया। इमाम हुसैन के खून ने आशूरा के दिन हर दौर के मजलूम को एक रास्ता दिखाया, हर दौर के मुसलमान को एक रास्ता दिखाया। यहां इस हदीस का मफहूम जो है ना, आखिरी मफहूम सामने आता है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन। हुसैन हिदायत का चराग भी है, नजात की कश्ती भी, क्योंकि वो खुद खून में डूबे लेकिन इंसानियत को नजात दी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आशूरा के दिन हमें क्या पैगाम दिया? यह पैगाम दिया कि मकसद के साथ जिंदगी गुजारो। करबला वारिया दरस दिवान काश अस रटो हर वरी अकुई अकुई दरस। मैं 7 वुहर आस तम आसान पन्ने जिंदगी मज कम से कम 7 दरस करबला मज। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें यह सिखाया कि कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं, शोहरत नहीं, मकाम नहीं, मनसब नहीं, बल्कि कामयाबी एक मकसद है, एक उसूल है जो होना चाहिए किसी मुसलमान की जिंदगी में। इसलिए आज का आजादार, आज का नौजवान, आज का जवान आजादार अपने आप से यह सवाल करे, मैं किस मकसद के लिए जी रहा हूं? मेरी जिंदगी में क्या मकसद है? क्या अल्लाह ताला दुनिया में क्या? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जवाब दो, चाहिए हक खातिर खड़ा रोज। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में अक्सर लोग जो है ना, वो अपनी शोहरत के लिए सच बोलने से हिचकिचाते। आज पोज हेकान सोद सोद वनित, आज पोज हेकान वनित। वह करबला क्या करबला वनान पोज वन कीमत अदा आसान कर, मगर पोज हमेशा पोजी, हक हमेशा। कईता दरस दी इमाम हुसैन अस मैदान करबला मज, तो कईता दरस रटमत। अगर युत योत रटो पैगम्बर सज इमाम हुसैन नजात नाव, इमाम हुसैन हिदायत चोंग, अगर मिसबाहुल हुदा, तो फिक्र में हुसैन होना चाहिए, जिक्र में ही नहीं फिक्र में भी, सिर्फ जिक्र में नहीं किरदार में हुसैन होना चाहिए। देख बनो इस मिसबाहुल हुदा सानी, हक और बातिल की पहचान में इमाम हुसैन मेयार होना चाहिए। मकसद के साथ जिंदगी गुजारने में इमाम हुसैन ही मिलाक और मेयार होना चाहिए। अगर मिसबाहुल हुदा ये माना देता है तो सफीनतुन नजात भी एक माना देता है। सफीनतुन नजात इमाम हुसैन सुन तेल ऐसी खुलासन यी वनान, युस इमाम हुसैन सिंद वत पे पोक, युस तम सिंद पे हकस पे कायम रूज, सह बचे हर जमाने के हर दौर के तूफान नश, तिक बचावन वोल किश्ती कोशस इमाम हुसैन। कुछ भी हो, इमाम हुसैन की किश्ती को अगर थामोगे, इस नजात की किश्ती में अगर आ जाओगे, तो कोई भी रास्ता हो, कोई भी मसला हो, हर दौर के तूफान से बच जाओगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि मेरे किरदार को तरजीह दो, मेरे अकवाल को अपनी जिंदगी का अल्लाह अमल बना दो। इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें करबला समझने की तौफीक अता करें, हमें इमाम हुसैन की सीरत समझने की तौफीक अता करे, हमें करबला के इन दुरूस और इन असबाब को अपनी जिंदगी में अमली करने की तौफीक अता करे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। Yeah.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین کما قال سیدنا و امامنا سید الساجدین و زین العابدین علیہ السلام خلق الجنہ لمن اطاع اللہ ولو کان عبدا حبشیا وخلق النار لمن عصى اللہ ولو کان سیدا قرشیا اللہم صل وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین وصلی علی سید الاولیاء والاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وحسن ابن علی والحجة القائم المنتظر المہدی اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین ولعنت دائمت باقیت علی اعدائہم وقاتلیہم ومنکریہم ومنکر فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الاولین الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن زل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم بوكيل صلوات بر محمد صلی اللہ محمد. آج محرم الحرام کا پہلا جمعہ ہے اور پہلا جمعہ محرم الحرام کا جو ہے وہ پوری دنیا میں عالمی سطح پر یوم علی اصغر علیہ السلام کے نام سے منایا جاتا ہے. آج عالمی یوم علی اصغر علیہ السلام. کربلا ساروی کھوتہ لۄکُٹ شہید سب سے کم سن شہید کربلا کا لیکن سب سے زیادہ پیغام دینے والا شہید. توے دنیا مز آز مناونی یوم علی اصغر. علی اصغر شین ریتن ہند کربلاس مز مگر تیت پیغامات دیتن پورا دنیا انسانیتس زِ انسان ہیکہ فراموشی کرت کربلا. امام حسینن کم کم گل اس انمت کربلا پانس ست. مرحوم قلب صادق صاحب بنانے کی جائے دپان بس اوسس ٹرین مز ہندوستانس مز کوتان گژھان اتس ٹرین مز ساری غیر مسلمان کتھ کتھ مز تور یمن فکری بہ چھس مولانا کتھ کتھ مز تور یمن فکری بہ چھس شی مولانا. یمو ساری غیر مسلمانوں کور مے سوال دوپک تُہۍ شی چھو کربلا مناوان کربلُک تہوار مناوان اس ون تو کربلاس متعلق. قلب صادق دپان مے سوچ بہ کیا ون بہ کیا تیُتھ چیزا ون یم سۭتۍ یمن کربلا فکری تر. مےٚ ووٚن نہٕ یمن امام حسین سٕنٛز شہادت مےٚ ووٚن نہٕ یمن حضرت علی اکبر سٕنٛز جوٲنی مےٚ ووٚن نہٕ یمن حضرت عباس سٕنٛز شانہٕ ژٹنہِ مےٚ ووٚن نہٕ یمن جناب زینب سٕنٛز اسیری بلکہ مےٚ دوٚپ اگر یہ ٹرینٕے مجلس چھِ بناوٕنۍ
بیمن غیر مسلمان برہ کنت تیل ون تیت چیز جس پزی پہ اثر تھا میں ون ان کربلاس مز امام حسینس پن شیر خار 6 رتن ہند علی اصغر تس میں ون ان علی اصغرن کیا کور میں ون ان علی اصغر سیتن کیا گو قلبی صادق صاحب لکھان ز ٹرینی بنے امام بارم یہ ٹرین مز بہنی بنے مجلس تس مجلس بنے بوکن چم دشن کور ساری غیر مسلمان مگر کس ہز چھن اوش وغیر کی یہ آس حکمت از امام حسین کیا تل علی اصغر سی آز ما کر یہ انکار ز چلو جنگی حکمت عملی اس توے کورک امام حسینس آب بند جنگی حکمت عملی جنگس مز یم چیز کرن مگر علی اصغر علیہ السلام وون نا بہ کس جنگ کرنے اوسس گومت مے ماجہ ہند دود اوس ہوکمت بے اللہ تش اوسس کران بے پن مل اتھس مز انس یمن ہون دپنک ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اگر نہ تہ مے پہ رحم چھ یمس شیر کارس پہ کرتو رحم اگر یہ جنگی حکمت عملی آب اس امام حسینس بند کرن آب اس سپاہین بند کرن آب اس حضرت عباسس پہ بند کرن آب اس حضرت علی اکبرس پہ بند کرن مگر یہ کس جنگی حکمت عملی آب 6 رتن ہندس معصوم شیر خارس پہ بند کرن حضرت علی اصغر روز کربلا ویسنامہ تس روز ونان جی کربلک ساروی کھت زیادہ لکٹ شہید تہ یم سات ام سن زیارت کران اس پہ سائر شہداس مز تمام شہید شہداء کربلان زیارت کران اس تم سات گۄڈنِکسٕے جملس مز ونان السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء اے خدائی سندو ولیو تہ پہ سن سلام یعنی حضرت علی اصغر 6 رتن ہند عمر مز ات ولایت کس منصبس پہ فائز گو یہ شہادت یہ امام حسین سن ساتھ اس لیے اس ازیک دہ یہ واتن دنیا تان دنیا پیغام دن دراصل سان مجلسن تو سان جلوسن یہ فرق مجلس تمہ خاطر تاکہ اس داغ نا امام حسین سند شہادت ست سنس روحس پہ یہ زخم نا ات زخمس کرو مرہم پنہ اوش ست مگر نیبر اس نیرن یہ پیغام یہ پیغام دان شاید اندر کن اس مرثی پروس اخ نبر کن اس پروس سو گژھِ آسٕنۍ بدل اندر کن اس نواح پروس سہ گژھِ آسُن اخ مگر نبر کن اس نواح پروس سہ گژھِ اخ پیغام واتناوُن دُنیاہس تام نبر چھ توے نیرُن تاکہ اَسہِ چھُ وَنُن امام حسین سُنٛد مقصد کیا اوس امام حسین سُنٛد ہدف کیا اوس یہ علی اصغر سُنٛد دۄہ مناوُن تہِ چھُ امے خٲطرٕ تاکہ دُنیاہس ترِ فکری محرمہ کہ گۄڈنِکے جمعہ زِ امام حسینس سۭتۍ اوس اکھ 6 رٮ۪تن ہُنٛد شہید اس لیے تم جلوس نبر کن کڑان مز گھس خاص نظم و ضبط آن مز گھس ڈسپلن آسن یہ دراصل آسان ایک قسم پریزنٹیشن دنیاہس برہ کن ات مز گھس سہ نظم آسن ات مز گھس سہ وحدت آسن ات مز گھس سہ طریقہ آسن ز انسان یم سات وچ متاثر گژھِ یہ گو اخ حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام تمن مز یمن ون شامت روایتن مز باب الحوائج 6 رٮ۪تن ہند علی اصغر تہ باب الحوائج یہ حاجات روا کران اس لیے تم سند شانس پہ پرو اخ صلوات بیاکھ اخ مسئلہ سہ رات میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ گو امریکہ تو ایرانس درمیان باقاعدہ طور گئی وۄنۍ جنگ بندی امریکی صدرن تہ کور دستخط ایرانک صدرن تہ کور دستخط یہ مفاہمت یاداشت ات پہ کور دۄنوٕنی دستخط تو پزی پہ یہ تیُتھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یم سۭتۍ ایرانس فتح میلے حقیقی ایرانک تم ساری شہداء جوان لڑن ول مذاکرات کرن ول
مبارک بادی ہند مستحق یمو اللہ تعالیٰ سند مدد ستن امریکہ تو اسرائیلس اخ بھرپور شکست دس امہ ذریعہ اخ چیز یہ ڈیل کی یہ فقط اخ مفاہمت یاداشت یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ فقط امہ معاہدہ مطابق گژھِ جنگ بندی پورٕ پٲٹھۍ فوری جنگ بندی مستقل بنیادن پر گژھِ جنگ ختم تس مز آسہِ لبنان تہِ شٲمِل یہ ایران گۄڈنِچ ڈیمانڈ زِ آمت حملہ کرنے لبنانس پہ جارحیت کرنے تمہ سات یہ ماننا آو وۄنۍ ہسا کرو لبنانس پہ حملہ وۄنۍ کرو ایرانس پہ حملہ یہ ایران چی فتح تکیاز ایران چھُنہٕ یورٕ جنگ کران کینٛہہ پہ جنگ یوان مسلط کر دویمہِ چیز ات مز آمت یہ ماننا زِ امریکہ تہٕ ایران ہسا کر اکھ أکۍ سٕنٛز یۄس سوورنیرٹی یۄس ٹیریٹوریل انٹیگریٹی خود مختاری علاقائی سالمیت امیک کران احترام ونیک تام ات احترام کران امریکہ تو اسرائیل کی تم مختلف طریقوں ایرانس مز انٹرفیئر کران تو عمل دخل روز ون باقین ہند امہ ذریعہ تو تریم پوائنٹ اس ات مز یہ 14 پوائنٹ ات مز بہ ون ونکس ساری 14 پوائنٹ کی اخ نقطہ ات مز یہ امریکہ بحری ناکہ بندی کرمز ایرانس ایرانک جہاز تراوان سمندرس مز کی یہ ناکہ بندی امریکہ تلن بیم ونک تان جنگ یہ جنگ کیاز کامیابی ہن جنگ تکیاز 70 ورین انقلاب پتہ ایران پابندین تو سینکشنن ہند شکار ات مجھ اخ پوائنٹ یہ آمت تھو ایرانس پہ گھن سارے پابندی ختم کر مکمل طور یہ امیک تلن ونیک تام ایران ہیکان آزادانہ طور پن تیل کنت کی پیٹرولیم اشیاء ہیکان کنت کی ات مجھ یہ آمت ون ہسا روز ایرانس تیل کنس تو پیٹرولیم اشیاء کنس مز کھانا پابندی گو امہ حساب تہ ایران چی فتح یم چیز نا جنگ برو یم چیز نا پتمن 40 ورین وہ ہیکن یم چیز گژھِتھ یم ساری چیز یم گئی یم تمن قربانین ہند بدولت یم قربانی ایران قومن دِژ تو امریکن وون یہ تو $300 بلین ہسا دمو ایران کی تعمیرات نو خاطر ریکنسٹرکشن خاطر جنگس مز تباہی گمز تر ہسا دمو ہرجان پتہ امریکہ دیا امریکہ زہن پنہ چند مز دن وول کی امریکہ کڑ یم پونسہ تو یمن اربن ونیک تانیتھ تھونس لگ یمنی کڑ مگر $300 بلین دنک وعدہ کور بی تمام یم ونیک تانی دن انقلاب پتہ یم تہ منجمد اثاث یم تہ ایسٹس ایرانک بین ملکن مز بند امریکہ کی دباؤ ست آمت تھونا تقریباً تم $100 بلین تم تہ گھن ساری آزاد گھن تم گھن ایران سن دن ایران ابنائے ہرمز سٹریٹ آف ہرمز ایران بند کورمت جنگ پتہ جنگ برو یل مگر ون دک فی الحال ترو سا 3 دہن یل یہ 3 دہن ہسا وچ امریکہ یہ 3 دہن وچ ایران تو امان یم ہسا بناون اخ چیز کت پہ گزرن پتہ ام پہ یم جہاز یعنی اتھ تہ ایران سی فتح آز تام آسان جنگ برو آسان خامنہ صٲبنہِ شہادت برو آسان یہ ابنائے ہرمز بند ون روز ات پہ مکمل کنٹرول ایران تو امان گو امہ حساب تہ یہ تہ ایرانچ فتح البتہ اخ چیز یت پہ امریکہ صدر زیادہ شور تلان بل تہ شور تلان تکیاز آیت اللہ خامنہ صٲبن فتوا گۄڈٕ پٮ۪ٹھے أسۍ نسا چھِنہٕ ایٹم بم بناون وٲلۍ أسۍ ہسا چھِ سانہِ حساب ایٹم بم بناون ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن بناون یم ہسا چھِ سانہِ خٲطرٕ حرام تو تتھ منٛز دوٚپ ایران دوٚپُن اَسہِ اوس نہٕ گۄڈٕ تہِ ایٹم بم بناون أسۍ ہسا بناوو نہٕ ییٚمہِ پتہٕ تہِ ایٹم بم کینٛہہ تہٕ امریکہ ہسا آسہِ باسان یہے چھِ شاید تم سن کامیابی حالانکہ یہ اصلی ایرانک موقف تم پن مذہبی چیز ایٹمی ہتھیار نسا بنائے البتہ یورینیم اس افزود کران اس تمچ یورینیم کرن تو تمہ خاطر تہ اخ لاہ عمل بناون سہ بناون تم فی الحال تتھے پہ سٹیٹس کو یت پہ روز تو یہ مفاہمت اس گئی واداشت یہ ہسا یہ مستقل کرنے خاطر ون اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کر ات تصدیق گو وہ زمین وہ امریکہ تان کی ورودی اقوام متحدہ اس لیے یہ ڈیل یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ یہ مفاہمت یہ در حقیقت ایران اخ بڑ فتح ایران اخ بڑ کامیابی
مگر فائنل کت یہ امریکہ پہ توتہ بھروسہ امس اسرائیلس پہ توتہ کھانا بھروسہ یہ گو مفاہمت گو دستخط کور صدرن مگر رہبر سید مجتبی خامنائین دوپ بہ نسا اوسس نہ ات راضی تکیاز یمن پہ نسا چھُنہٕ بھروسہ یمن پہ بھروسہ تمن سۭتۍ مذاکرات کرن یم شہید رہبر سٕنٛدۍ قٲتل بہٕ چھُس گۄڈنیتھٕے ونان یمے چھِ نا قٲتل یمنٕے سۭتۍ مذاکرات تو امریکہ کس بھروسس پہ نسا چھُنہٕ اسہِ یقین کانٛہہ تہِ مذاکرات یُس امریکہ کرِ کالہٕ کرِ ساین پگہہ ژھٕنہِ پھٕٹرٲیِتھ امریکہ چھُ یوت تِکیازِ اسہِ چھُ وٕچھمُت تِم ونان اسہِ ہسا چھُ وٕچھمُت رہبر ونان اسہِ چھُ وٕچھمُت امریکہن کیاہ کوٚر وٕنیُک تام یمن 70 ورین کیا وٕچھ اسہِ ہسا وٕچھ وٕنیُک تام پابندی یٲژ اسہِ وٕچھ خیانتی یٲژ اسہِ وٕچھ وعدٕ پھٕٹراوان تہٕ بناوان اسہِ وٕچھ حکوٗمتی تبدیلی ہُنٛد ایجنڈا امریکہس گۄڈٕ پٮ۪ٹھے اتہِ ہسا چھِ حکوٗمت بدلاوٕنۍ اتہِ چھِ رجیٖم چینج کرٕنۍ اسہِ وٕچھ گۄڈٕ پٮ۪ٹھے سۄ اسہِ مُقابلہٕ اسرائیلس حمایت کرٕنۍ اسہِ وٕچھ ہمیشہ قتل و غارتی اسہِ وٕچھ ہمیشہ اقتصٲدی جنگی ییٚمہِ ساتہٕ امریکہ ییٚمہِ معیارُک چھُ أمِس امریکہس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بھروسہٕ اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ أمِس امریکہس نیستہٕ نابوٗد اسرائیلس کٔرِنۍ نیستہٕ نابوٗد اسلام کٮ۪ن دشمنن کٔرِنۍ نیستہٕ نابوٗد ایران کٮ۪ن دشمنن کٔرِنۍ نیستہٕ نابوٗد تہٕ یِمو یہِ کامیٲبی لٔج تِم شہدا تِمن شہداہن ہٕنٛدۍ درجات کٔرِنۍ بُلند یِم منٛز بوٚڑ شہید چھُ شہید ملت آیت اللہ سید علی خامنائی تٔمۍ سٕنٛز شہادت کٔرِنۍ قبوٗل تٔمِس کٔرِنۍ اعلیٰ علیٖیٖنس منٛز معصوٗمیٖنن ہٕنٛدٮ۪ن جوارس منٛز بُلند جاے اُمت اسلامیس کٔرِنۍ اتحاد تہٕ اتفاقٕچ نعمت نصیٖب مظلوٗمن ہٕنٛز حمایت فلسطیٖنس کٔرِنۍ چنگہِ ظُلمہٕ نِش آزاد اسلامی انقلاب اسلامی ایرانس کٔرِنۍ حفاظت اسلام کٮ۪ن دشمنن کٔرِنۍ نیستہٕ نابوٗد حضرت امام زمانہ جل تعالیٰ فرجہ شریف سٕنٛدِس ظہوٗرس منٛز کٔرِنۍ تعجیٖل اسہِ کٔرِنۍ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن آوانن تہٕ انصارن سۭتۍ شریٖک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ہدی محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد